شیر خدا، داماد مصطفیٰ، خاتون جنت کے ہم سفر، حسنین کے بابا، حیدر کرار، اولیاء اللہ کے سر کا تاج، شہنشاہ روحانیت، علم و ہدایت کا روشن منارہ، وہ شخصیت جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو ہدایت اور پہچان ملی۔ آج کے دن حضرت امیر المومنین جناب علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کی یوم شہادت کا دن ہے۔ آج 19 رمضان المبارک کو عبد الرحمن بن ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا۔ جب آپ مسجد میں فجر کی نماز کی امامت کے لیے آئے تو اس نے آپ کو بجھی ہوئی خنجر سے وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اس کو پکڑ کے آپ کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس کہا اگر میں بچ گیا تو اس کو خود اس کا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں نہ رہا تو پھر حسن مجتبیٰ جو ہے اس کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اور اس کو آپ نے فصول طے کیا کہ اس قیدی کو اس کے جو ہاتھوں کی رسیاں ہیں یہ ڈھیلی کی جائیں، اس کو شربت پلایا جائے اور اس کو سکون کے ساتھ رکھا جائے جب تک میری زندگی کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ 21 رمضان المبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یوم شہادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کی ذات سے بے پناہ محبت تھی، اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے کہا، ذاتی ہوں دروازہ شہر علوم، زیر فرمائش حجاز و چین و روم، کہ حضرت علی کی ذات جو ہے وہ تمام علوم کا دروازہ ہے، اور حجاز، چین اور ترکی میں جو اس ٹائم یعنی علوم کے مراکز تھے، جہاں پہ علوم کا سینٹر آف دی ایجوکیشن تھے، وہاں کے تمام علوم جو تھے وہ حضرت علی کے زیر تسلط تھے۔ اور اسی لیے ایک مقام پہ جا کے جناب میر انیس کہتے ہیں کہ علی فخر بنی آدم، علی سردار انس و جاں، علی سرور، علی صفدر، علی شیر وصف میدان۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بہت زیادہ شان میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی کو جب کچھ وجوہات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ایک اور موقع پہ جب غزوہ خیبر اپنے عروج پہ تھا اور قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی پہلے دن حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، اس طرح مختلف صحابہ کی کمان میں لشکر دے کر بھیجا کہ اس قلعے کو فتح کر کے آئیں، مگر تمام صحابی جو ہیں وہ ناکام ہو کے آئے اور قلعہ قموس فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام میں کہا، کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اللہ کے حکم سے وہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ اور جب صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے فوری طور پہ سب سے پہلے کہا کہ علی کو بلاؤ، اور یہ وہ رات ہے جس رات میں حضرت ابوبکر و عمر کی خواہش تھی کہ آج صبح جو ہے ہمارا نام پکارا جائے، مگر جیسے ہی صبح ہوئی خیبر کے دن، آپ نے غزوہ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو رسول سے بھی محبت کرتا ہے، جو خدا سے بھی محبت کرتا ہے، اور اس سعادت کے رسول میں ہم سب اس انتظار میں تھے۔ اور جب صبح حضرت علی کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلب فرمایا تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ آشوب چشم کی وجہ سے دکھ رہی تھی، تکلیف میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور جو ایسے ہی آپ کا لعاب دہن ڈالا تو حضرت علی کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئی، اور آپ نے صبح جو ہے جھنڈا حضرت علی کے حوالے کیا، اور حضرت علی نے خیبر کے دروازے کو کھاڑ پھینکا اور خیبر کے قلعے کو فتح کر دیا، اور مرا جو رجس پڑتا ہوا، جو شیر جس کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اس خیبر کے اس مرب کو حضرت علی نے تلوار کی ایک وار سے آپ کو اس کا خاتمہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا کر دیتے، اور اگر میں نہ مانگتا یعنی چپ رہتا تو تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے عطا فرماتے۔
اور غزوہ طائف کے موقع پر حضرت جابر روایت کرتے ہیں غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان سے سرگوشی کی، اور یہ سرگوشی کافی دیر چلی، تو لوگ کہنے لگے کہ آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر سرگوشی کی ہے۔ تو اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں سرگوشی کی بلکہ اللہ نے خود علی سے سرگوشی کی ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے اور ابن ابی عاصم نے بھی روایت کی ہے اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے اور تمہارے علاوہ کسی کو جائز نہیں کہ حالت جنابت میں مسجد کے اندر ہے۔ یہ بھی حضرت علی کی شان ہے۔ حضرت ام عطیہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں حضرت علی کو بھیجا، اور جب وہ لشکر آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو زندہ سلامت دیکھ نہ لوں، بخیر و عافیت دیکھ نہ لوں۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی، امام طبرانی نے روایت کی ہے اور کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حسن صحیح ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا اور مجھے دارالہجرہ میں لے کر گیا اور اپنے مال سے حضرت بلال حبشی کو آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم کرے، ہمیشہ حق بات کرتے تھے مگر چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو، اس لیے وہ سال میں ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اللہ عثمان پہ رحم فرمائے، اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پہ رحم فرمائے، اے اللہ جہاں علی ہو وہاں پہ حق ہو، یعنی جہاں کہیں بھی حق ہو علی اس کے ساتھ ہو۔ اس حدیث کو بھی امام ترمذی، حاکم اور امام طبرانی نے روایت کی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ میں علی سے ہوں اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا وہ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا جو میں محمد رسول اللہ اگر کسی سے کوئی عہد و پیمان کروں تو صرف اس کو ادا کرنے والی ذات میرے سوا صرف علی کی ہے۔ اور ایک اور مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دعا کی کہ اے اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ اس پرندے کا گوشت کھائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بندے نے آ کر توفیق میں پیش کیا، تو اس کے فوراً بعد حضرت علی تشریف لائے اور آپ نے اور حضرت علی نے مل کر وہ گوشت تناول کیا۔ اور حضرت حنش بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی ادا کروں، لہٰذا میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور پس آپ نے لوگوں کو یہ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں علی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی قسم اللہ کی وہ ذات میں اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ سخت ہے، یعنی اللہ کی ذات میں اور اللہ کے راستے میں وہ بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے علی کی شکایت نہ کیا کرو۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو جب کہا گیا کہ جب یہودیوں عیسائیوں کے گروہ نے، نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلائیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ 6 ماہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ آپ جب بھی فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو سیدہ فاطمہ کے دروازے کے پاس سے گزرتے اور فرماتے اے اہل بیت نماز قائم کرو، اور پھر یہ آیت پڑھتے کہ اے اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی کو پاک کر دے۔ اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے، اور اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صائبان لگانے کا حکم دیا، وہ لگا دیے گئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب میرا وصال ہو جائے گا، میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا، بلاوا آنے کو ہے اور جسے میں قبول کر لوں گا، تو میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن میں سے ایک کی اہمیت دوسرے کے ساتھ متصل ہے، یعنی جڑی ہوئی ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، میری اطرت ہے۔
جو ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ کر اور ایک دوسرے کی اہمیت کی حامل ہیں، یعنی ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ چھوڑ دیں گے تو یعنی مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اور ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری فطرت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں میں کے ساتھ کیا سلوک رکھوا رکھتے ہو۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یعنی اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے۔ اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو اس سے عداوت رکھ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا کہ علی مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ عدی بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اس زمانے کے لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اور حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی کے ساتھ بغض و عداوت کی وجہ سے پہچان لیتے تھے، یعنی انصار نے منافقوں کی پہچان کا جو پیمانہ بنایا ہوا تھا وہ اس کا مدار جو تھا وہ حضرت علی کی محبت اور ان کی عداوت تھی۔ اور اسی طرح حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کوئی منافق حضرت علی سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن آپ سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ مسلم اول شاہ مرداں علی عشق رائے سرمایہ ایمان علی۔ ایک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ آپ نے پوچھا کہ لوگوں سے پوچھا کہ صحابہ کرام ساری امتوں سے پہلے سب سے خبیث ترین شخص کون تھا، تو انہوں نے مختلف آراء دی، آپ نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی سب سے بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی امتوں میں جو سب سے خبیث یا منحوس آدمی تھا وہ آدمی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی اور اس اونٹنی کو شہید کیا تھا، جس کا خود انہوں نے معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صحابہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا سب سے منحوس آدمی کون ہوگا؟ تو اس پہ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے خبیث ترین شخص وہ ہوگا جو علی بن ابی طالب کو شہید کرے گا۔